اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور عزت جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میں نے مولا علی مشکل کشا کے ایک روایت کو بنایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ 5 ایسے نشے ہیں جو شراب سے بھی بدتر ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ یہ 5 نشے انسان کی عقل کو زائل کر دیتے ہیں، اور کم عقل کبھی بھی علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب کم عقل ہوگا تو وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ ان میں سب سے پہلا نشہ مال کا نشہ ہے۔ انسان عموماً اس وقت سرکشی کرتا ہے جب وہ غنی ہو جاتا ہے، جب مال کے پیچھے جاتا ہے۔ مال کمانا برا نہیں، لیکن مال کی محبت کو اپنے اوپر مسلط کرنا بہت برا ہے۔ ابن سعد کو دیکھیں، جب یہ مال کے نشے میں آیا تو قاتل حسین بنا، ورنہ سلمان فارسی بھی بہت مالدار تھے۔ انسان جب مال کو اپنا سمجھتا ہے اس وقت وہ سرکشی کرتا ہے۔ جس وقت بھی وہ یہ سوچے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جو میں نے تم کو دیا ہے، جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ میرا کہاں سے ہوا؟ جب نبی نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو ایک بہت ہی حضور کا ماننے والا تھا، لیکن وہ منکر زکوٰۃ بن گیا۔ اس نے کہا یہ مال تو میرا ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ اسی طرح امام کے پاس لوگ آئے اور کہا امام خمس سے ہمیں رخصت دے دیجیے۔ مولا نے کہا یہ خمس ہمارے دین کے لیے مددگار ہے، خمس ہے تو دین اور مدارس کی بقا ہے، اور اس سے میں کبھی بھی رخصت نہیں دے سکتا۔ دوسرے نمبر پہ علم کا نشہ۔ یہ بھی اس طرح کا ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے کو بہت سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا مفکر ہوں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا مبلغ ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ یہ چیز انسان کو سب سے پہلے تباہ کر دیتی ہے۔ جنگ جمل میں بھی بہت سے صحابی تھے جو علی سے لڑنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مولا کہتے بھی تھے کہ علم اگر کمینے کو دیا جائے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، اور اگر علم شریف کو دیا جائے تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ قوت کا نشہ۔ جس کو قدرت کا نشہ حاصل ہو کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں، یہ اتنی زیادہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں کہ فرعون تھا جو تھوڑی سی قوت ملنے سے فرعون بن گیا۔ اسی طرح معاویہ اور یزید بھی تھوڑی قوت ملنے سے امام کے مقابل آ گئے۔ یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے بی بی کا گھر جلایا، مولا کے گلے میں رسی باندھی، ہر طرح سے لاشہ حسین کو پامال کیا، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے، جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں رسی اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی۔ یہ قدرت کا نشہ تھا جو بہت بہت زیادہ سخت۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جوانی کا نشہ ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا تم سے 2 سوال کرے گا، پوری زندگی کا سوال اور جوانی کا سوال۔ یعنی جب تم جوان تھے تو پوری طاقت تھی، اگر جوانی کو خدمت ائمہ میں، خدمت میں امام میں، رزق حلال میں، ماں باپ کی خدمت میں گزاریں، خصوصاً ہماری بچیاں اس ٹائم جناب سیدہ کی پیروی میں گزاریں، تو پھر وہ جوانی میں نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ جناب علی اکبر فرماتے ہیں بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ 5واں نشہ تعریف سننے کا، مدحت سننے کا نشہ۔ علماء اخلاق کہتے ہیں اگر واہ واہ سے، تعریف سے آپ کو خوشی مل رہی ہے تو یہ نشہ ہے۔ جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں اور جیسے اگر ان کی تعریف نہ کریں تو وہ برا ماننے لگتے ہیں کہ میں نے اتنا اچھا پڑھا، مجھے مجمع کی سمجھ نہیں آئی، مجمع میں تو نعرے نہیں لگے، مجمع نے تو تعریف نہیں کی،
مجمع نے تو بالکل اپریشیٹ نہیں کیا. یہ اس کا مطلب یہ اس سے بچنا چاہیے کہ اب آپ کو تعریف کا نشہ شروع ہو گیا ہے. ایران کے ایک بہت بڑے جید عالم تھے، عید کی نماز پڑھانے گئے، انہوں نے اتنے مجمع کو دیکھا وہیں سے واپس ہو گئے اور کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. بعد میں اپنے شاگرد کو بھیج دیا. بعد میں لوگوں نے کہا آغا آپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ آئے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھائی. آغا نے کہا جب میں نے مجمع کو دیکھا تو میرے نفس نے کہا یہ مجمع میرے لیے آیا ہے، اگر اس وقت میں نماز پڑھاتا تو یہ ریاکاری تھی. معصوم کا فرمان ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اسے خاموش کرا دو کیونکہ یہ میٹھا زہر ہے. پروردگار ہم کو اس قول پر چلنے کی اور ان نشوں سے بچنے کی توفیق دے. محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ لوگ اپنے گھر میں شاد رہیں، آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.